موضوع الدرس في إثبات القيامة سورة الحاقہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. سورۃ الحاقہ جو ہے یاد رکھیں کہ یہ مکی سورتوں میں ہے. اور آسان بات یہ سمجھ لیں کہ جو صورتیں میرے آقا پہ رحمت دو جہاں پہ ہجرت سے پہلے اتری ہیں چاہے کسی جگہ بھی اترے وہ سب مکی ہیں. اور جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب صورتیں مدنی ہیں چاہے وہ کسی جگہ بھی اتریں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آئے واپس جا رہے تھے صلح کے بعد تو اللہ نے آیات اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ تو مکے کے قریب اتری ہیں لیکن ہیں مدنی چونکہ ہجرت کے بعد. اسی طرح عرفات میں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو عرفات تو مکے میں لیکن وہ مدنی ہیں چونکہ ہجرت کے بعد. تو موٹی بات یاد رکھیں کہ جو ہجرت سے پہلے ہیں وہ مکیہ اور جو ہجرت کے بعد ہیں وہ سب مدنیہ. اور اسی طرح آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی نا کہ قرآن شریف چھپ گئے الحمدللہ. ہر صورت کے آگے لکھ دیتے ہیں یہ مکیہ ہے یہ مدنیہ ہے. اس کی 52 آیات ہیں اس میں 2 رکوع ہیں. اب تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے کوئی محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. لیکن پہلے دور میں جب یہ باتیں نہیں تھیں نہیں لکھا جاتا تھا حتیٰ کہ قرآن شریف جمع ہی نہیں ہوا تھا
تو اس دور میں پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ بھئی جن آیات میں مسائل مہمہ ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، یہ مکی ہے، اور جن آیات میں احکام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، مال غنیمت ہے، اموال فے ہیں، قصاص ہے، جہاد ہے، حدود ہے، سمجھ جاتے تھے ہم یہ مدینہ، چونکہ احکام سب مدینے میں آئے۔ لیکن اب تو خیر اس محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہم سورت پڑھ رہے تھے، سورت القلم، اس میں اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دشمنوں پر رد تھا، جواب تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے رد کیا، قسم کھائی کہ والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اسی طرح جیسے ابتدا میں اسی طرح انتہا میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے اس بات رسالت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، اور رد ہے کفار پہ، مشرکین پہ، مکذبین پہ، ان کو اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا۔ اب اس صورت میں جو ہے یہ مسئلہ اصولی جو ہے وہ قیامت ہے، ویسے توحید کا بھی ذکر ہے، اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن پاک میں اور تمام ادیان حقہ میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں، تین مسئلے ہیں جو اہم ہیں، مہم ہیں، اساس ہیں، اصول ہیں، بنیاد ہیں، جن کے بغیر ایمان ہی نہیں۔ اور ان تین مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو نوح علیہ السلام نے بیان کیا وہی حضور محمد مصطفیٰ نے بیان کیا، وہ اثر ہیں، اصول ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ شرائع کے اندر اختلاف آئے ہیں کہ بعض شریعتوں میں 3 نمازیں ہیں، بعض میں 10 روزے ہیں، بعض میں کپڑا پلید ہو جائے تو کاٹنا پڑتا ہے، بعض میں مسجد کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو احکام میں تو شریعت کے فروعی مسائل میں تو فرق آیا ہے، لیکن اصول دین میں کبھی فرق نہیں آیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں، یہ انشاءاللہ آپ کی کام آئے گی، کہ جو اصول ہیں، اچھا اس کو علماء کہتے ہیں الاصول الثلاثہ، 3 بنیادی اصول۔ اچھا اسی کو علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، ان 3 چیزوں پر ایمان لانا۔ اسی کو کہا جاتا ہے اساس الدین، کے دین کی بنیاد جو ہے وہ 3 مسئلے ہیں، اور ان میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ یعنی آپ جب قرآن کھولیں گے، جو بات نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جو بات موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جو بات عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہی سرکار حرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان میں کوئی۔ اچھا یہ 3 کیا مسئلے ہیں یاد رکھ لو۔ پہلا مسئلہ ہے توحید، بنیادی مسائل میں سب سے اہم اور پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔ اچھا پھر توحید میں قسمیں ہیں، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، توحید الاسماء و صفات ہے، ساری قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا جب توحید آئے گی تو مشرکین کا رد خود بخود آئے گا۔ دیکھو نا، جب آپ ایک اللہ کو مانیں گے تو سارے باقی کا رد تو خود بخود ہو جائے گا نا۔ تو اہم مسئلہ کیا ہے؟ توحید۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے نبوت و رسالت، کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان پر ایمان ہو کہ سارے نبی برحق، سارے رسول برحق۔ ہمارا
ہمارا سب پہ ایمان ہے. کیوں؟ یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ ایک پیغمبر پر ایمان لائیں گے تو گویا سب پہ ایمان لائیں، اور اگر آپ ایک کا انکار کریں گے تو گویا سب کا انکار ہو. اسی لیے آپ دیکھیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ایمان کے بارے میں بیان فرما دے، اپنی امت کو سمجھا دے. آمن الرسول بما انزل الیہ، اور ہمارا تمام انبیاء پہ ایمان ہے. یہودیوں کی طرح نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر ہے. نصرانیوں کی طرح نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے، موسیٰ علیہ السلام پہ کفر ہے. پھر یہود و نصارہ کا اپنے انبیاء پہ ایمان ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے کفر ہے. جب مومن ہیں، مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والا تو سارے نبی برحق، تمام انبیاء برحق، تمام رسول برحق. اور یاد رکھو کہ اللہ نے پورے قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کا نام لیا ہے، باقی پیغمبروں کا اللہ نے نام نہیں لیا. اور صاف اپنے نبی کو فرما دیا کہ میرا مدنی ہم نے بعض پیغمبروں کے قصے بیان کیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے پیغمبر ہیں جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے. مجموعی کہہ دیا ہے رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. تمام انبیاء. اب یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا 1,24,000 نبی آئے تھے، یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے. کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے، نہ عدد ہے انبیاء کا، نہ قرآن میں ہے، اسرائیلی روایات میں ہے. البتہ حدیث پاک میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول جو ہیں وہ 313 ہیں. انبیاء کتنے ہیں اللہ جانتا ہے. اور یہ مسائل بھی یاد رکھتے جائیں. کل رسول نبی، ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا. کیا مانا؟ موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، رسول مانا صاحب شریعت، صاحب کتاب. آپ رسول بھی ہیں، نبی ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کی شریعت کے تابع ہیں، نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. 313 رسول ہیں، ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں. حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، سرکار دو عالم ہے. اور پھر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب کا امام جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیں توحید کا معنی یہ نہیں کہ جو تم کہو وہ توحید ہے. ایسے تو ہندو بھی کہتے ہیں ہمارا توحید پہ ایمان ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھگوان تو ایک ہے، یہ سارے دیوی دیوتا تو اس کو راضی کرنے کے لیے ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں یہ بڑے بھگوان سے کہتے ہیں، کام تو اصل میں وہی کرتا ہے. یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ بھی ہے. مکے کے کافر بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. احرام باندھتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے اور باقاعدہ تلبیہ پڑھتے تھے. ایک دفعہ پڑھ رہے تھے، حضور بھی کھڑے تھے. جب انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، حضور نے فرمایا مہما یا کفار قریش. آپ نے فرمایا بس اسی طرح رک جاؤ، یہی میں کہتا ہوں، یہی دعوت میں دینے والا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو وہ کہیں گے جو ہمارا باپ دادا کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک.
اللہ واقعی تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے، اور ان کا بھی تو مالک ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے، لیکن ان کو تو نے اپنا پیارا بنا لیا، مختار بنا لیا ہے، واسطہ بنا لیا، وسیلہ بنا لیا ہے۔ اور یہی آج جاہل کا عقیدہ ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن تیری ذات تک پہنچنا مشکل ہے، لہذا ہم پیرانے پیر کے پاؤں پکڑیں گے، حضرت اجمیری کو پکڑیں گے، حضرت جیلانی کو پکڑیں گے، بہاؤالدین زکریا کو پکڑیں گے، اور یہ ہمیں آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ وہی عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ کوئی فرق نہیں، ذرے کے برابر بھی فرق نہیں۔ وہ کہتے ہیں لات عزا سفارشی ہیں، تم کہتے ہو پیرانے پیر سفارشی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ منات ہے، اسراف ہے، نا الہ ہے، اور یہی حضرت نوح کے زمانے میں مشرک کہتے تھے ودن وسواعا ویغوث ویعوق ونسرا، یہ جو پانچ ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ آج مسلمانوں نے بھی 5 تن پاک اور 5 پیر بنائے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے مسلمان تو ماشاءاللہ کھانے پینے میں لگا ہوا ہے، بس دولت ہو، پیسہ ہو، حرام سے ہو، سود سے ہو، شراب سے ہو، نشہ بیچ کے ہو، ڈاکہ مار کے ہو، پیسہ پیسہ ہو، اور کوئی نہیں۔ ایمان سے کہیں کبھی غور کیا تم نے یہ جو کہتے ہیں 5 تن پاک کیا مانا؟ یعنی صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی سارے ناپاک؟ کبھی غور بھی کیا ہے تم نے؟ سننے اسے کیا غور کرنا ہے؟ شیعہ کو 12 امام یاد ہیں، اہل سنت والجماعت کو حضرت ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا۔ ہے اہل سنت والجماعت، بس پگڑیوں پہ زور ہے، کسی کی سبز ہے، کسی کی کالی ہے، کسی کی نیلی ہے۔ پوچھ لو بھی ابو بکر کے باپ کا نام کیا تھا، نہیں آتا۔ ہے سنی ماشاءاللہ۔ اس جاہل کو بھی 12 امام یاد ہیں، مطلق جاہل ہے، ایک مٹکا بھنگ کا پی کے کھڑا ہو پھر بھی کہے گا 5 سے 12 دا واسطہ خیرات دیو۔ وہ 5 تن بھی یاد کیے ہوئے ہیں، 12 امام بھی یاد کیے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے سنی کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، لیکن حضرت ابو بکر کو کبھی نہیں کہا علیہ السلام، حضرت عمر کو کبھی نہیں کہا علیہ السلام، حضرت عثمان کو کبھی نہیں کہا علیہ السلام، حضرت معاویہ کو کبھی نہیں کہا علیہ السلام، لیکن حسین علیہ السلام کیا مانا؟ علیہ السلام نبی کے لیے ہوتا ہے، صحابی کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور اگر آپ نے ویسے احتراماً سلام کہا سب پہ کہو، پھر صرف ان 2 پہ کیوں کہتے ہو؟ وہ تو پھر شیعہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن ان مسائل کا لوگوں کو ماشاءاللہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ عمرے پہ آئے ہیں، کسی کا احرام جہاز میں رہ گیا ہے، اور کوئی احرام باندھ کے آ گیا ماشاءاللہ بغیر وضو کے اس نے طواف کر دیا ہے، کسی نے حیض کی حالت میں عورت نے طواف ماشاءاللہ کر دیا ہے، کسی نے مروہ سے شروع کر دیا ہے، کسی نے جناب یہ ہے کہ بال جو ہے اسے چوٹی میں ٹک لگوا دیے ہیں، بس عمرہ ہو گیا، کاروبار ہے، پیکج ہے، دنیا کو بتائیں کہ عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ نہیں پتا کہ جاہل جیسے کیا تھا ویسے خالی آیا، کوئی عمرہ نہیں۔ جو بندہ مکے مدینے میں ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی عمرہ نہیں۔ جو عورت چہرے کھلے کر کے بال کھول کے حرم میں پھرتی ہے اس کا کوئی عمرہ نہیں، اس کی نہ نماز ہے نہ عمرہ ہے، بلکہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ احرام باندھتے ہیں اور ناف کے نیچے چادر باندھتے ہیں، ناف نظر آ رہی ہے، نہ ان کی نماز ہے نہ عمرہ ہے، نہ آنے کا کوئی فائدہ ہے، وہ تو بلکہ مستحق لعنت ہے کہ الناظر والمنظور ملعونان۔ حضور نے فرمایا جو سطر دکھاتا ہے اس پہ بھی لعنت اور دیکھنے والے پر بھی لعنت۔ کوئی نہیں،
سامنے کھڑے رہیں گے. کسی حاجی میں ایسا بھائی چادر تو ٹھیک کر لو. اللہ کے بندے کیوں ہمیں بھی گناہ گار کر رہے ہو, خود بھی گناہ گار ہو رہے, عمرے پہ آئے ہوئے, کچھ تو خدا کا خوف کرو. اچھا جس نے کندھا نکالا ہوا ہے اس نے احرام جہاں سے باندھا وہیں سے کندھا نکال لیا, ماشاءاللہ. نماز پڑھ رہے ہیں کندھا نکالو, نماز مکروہ ہو جائے کندھا نکالو, کہ احرام باندھا ہوا ہے نا. یعنی کہ یہ حال ہو, کیا عمرہ ہے, کیوں بلا وجہ یعنی اللہ کے ساتھ فریب فراڈ کر رہے ہو. یہ خادعون اللہ وہو خادعہم, اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو. مشکل کیا ہے, عمرے سے آنے سے پہلے کتاب لے لو, 2 دفعہ پڑھ لو, سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں. مسئلہ کیا ہے, احرام باندھنا ہے, طواف کرنا, صفا مروا دوڑنی, بال منڈانے, کون سی اس میں مشکلات ہیں. بے وضو طواف جائز نہیں, حیض والی عورت کا حرم میں آنا جائز نہیں. مشکل مسئلہ کیا ہے. لیکن پرواہ ہو تو یہ پیکج ہے نا جی. بڑے آدمی فخر سے کہتے ہیں جی ہمارا پیکج جو تھا نا جی, ہمیں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا ہے. مدینہ منورہ میں بھی ہمیں 5 اسٹار ہوٹل دیا گیا ہے. ماشاءاللہ 5 اسٹار کے لیے یہ ہے عمرے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہے. عمرے کے بجائے بھی انشاءاللہ آگے قیامت میں بھی سٹار ہی ملیں گے, فکر نہ کرو. انا للہ و انا الیہ. اس لیے کس بات کو ان کے سامنے رویا جائے. یاد رکھو پہلا مسئلہ توحید ہے, اور توحید وہ ہے جو سمجھایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ. نہیں کہ تم توحید کا اپنا معنی کرو, ہر آدمی اپنی اپنی توحید کا معنی بنا رہے نا. حضور نے جو توحید سکھائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, اور جمیع انواع عبادت جتنی ہے صرف اللہ کے لیے ہے. نماز عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, دعا عبادت ہے, نظر عبادت ہے, نیاز عبادت ہے, منت منوتی ہے, صرف اللہ کے لیے. غیر کے لیے کرے گا مشرک, سیدھی بات. اسی طرح یاد رکھیں کہ انبیاء رسول برحق ہیں, لیکن تمام انبیاء اولاد آدم ہیں. اگر انبیاء کو بشر نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے, اس کا نبوت اور رسالت پہ ایمان ہی نہیں ہے. اللہ نے واضح کر دیا محمد وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے سب انسان بھیجے ہیں, مرد بھیجے ہیں, کوئی فرشتہ نہیں بھیجا, نور نہیں بھیجا, کوئی عورت نہیں بھیجی, تمام انسان, تمام بشر, تمام ولد آدم. حضور نے وضاحت فرما دی کلکم بنو آدم و آدم من تراب, ساری مخلوق آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنا ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ آپ فرمائے انا سید ولد آدم, میں بھی آدم کا بیٹا ہوں لیکن تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں. جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا, یہ عقیدہ ہوگا جی حضور پاک جو ہے نا جی وہ تو نور ہیں. اچھا بات کہہ دیتے ہیں اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, یعنی اللہ کو ٹکڑے کر رہے ہیں. جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. اچھا کچھ کہتی ہیں جناب ظاہر میں لباس بشریت ہے, اندر سے نور ہے. اور کچھ جو بالکل کھڑے کافر ہیں نا وہ سیدھی بات کہتے ہیں, وہ اگر مگر نہیں کہتے. وہ کہتی ہیں جو ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ ہے یہی خدا ہے. جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انہوں نے کہا اوپر خدا تھا نیچے آیا تو مصطفیٰ ہو گیا. اور کھری بات کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کا کفر تو ابو جہل سے بھی زیادہ ہے. ابو جہل کو بھی یہ عقیدہ سمجھ نہیں آیا. اچھا بات کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہیں جناب بات یہ ہے کہ محمد مدنی آپ کی شان ایسی ہے کہ بس نبی کی حقیقت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ بھی عقیدہ ہے. اچھا بات یہ عقیدہ رکھتے ہیں نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے.
وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ محمد مصطفیٰ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، یعنی معاملہ شک میں ہے. تو جب کلمہ ہی شک سے پڑھ رہے ہو تو پھر نماز کیسے ہوگی، دین کیسے ہوگا؟ کبھی مسئلہ بھی سمجھا ہے؟ ایک آدمی نے مثلا 30 شعبان کی تاریخ تھی، 4 دن نظر نہیں آیا کسی کو، اس نے احتیاطاً روزہ رکھ لیا. انہوں نے کہا بھائی خبر تو کوئی نہیں آئی لیکن ہو سکتا ہے آج رمضان ہو. بہرحال اس کے بعد وہ رمضان شروع ہو گیا. اب بعد میں پتہ لگا کہ جس دن اس نے روزہ رکھا تھا وہ واقعی رمضان کا دن تھا، یعنی چاند تو نظر نہیں آیا تھا، مسئلہ سمجھے، لیکن اس نے جو 30 کا روزہ رکھا تھا وہ تھا رمضان کا دن. تو علماء فرماتے ہیں وہ روزہ قضا کرے گا. کیوں جناب؟ مسئلہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. کیا آپ نے تو سمجھنا ہے دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، بس آپ نے تو یہ سمجھنا ہے نا، آپ نے بھی یہ سمجھنا. بس نبی راضی ہو گیا، انگوٹھے اپنے چوم لیے، راضی نبی ہو گیا. اس سے بڑا دھوکے باز بھی کوئی دنیا میں ہے کہ ہاتھ اپنے چومتے ہو راضی نبی ہوتا ہے. بھائی نبی کو چومو، جس نے حضور کا نام لیا اس کو جا کے چومو. مؤذن جو کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے لائن لگا لو اور پہلے مؤذن کو چومو. چوم تو اپنے ہاتھ رہے ہو. یہ تو انگریزوں والا سلام ہو گیا، تو وہ بھی دور سے بوسہ اچھالتے ہیں. کس کر رہے ہیں دور سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کی کیا علاج ہے؟ اللہ سے بس اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دعا کرو اللہ سب کو ہدایت ہے. یا اللہ جو تیرے دروازے پہ آئے ہیں، جو تیرے گھر کی نیت کر کے آئے ہیں، تیرے نبی کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، میرا مولا ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے اور وہی سچا دین ان کو سمجھا دے جو لے کے محمد مصطفیٰ آیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، مسئلہ سمجھو کہ اس نے جو روزہ رکھا تھا وہ رمضان تھا، لیکن فقہا نے سب نے لکھا ہے کہ وہ روزہ قضا کرے. بھائی وہ تو روزہ رکھ چکا ہے بیچارہ، کیوں قضا؟ انہوں نے کہا جب رکھا تھا تو شک تھا، نیت پکی نہیں تھی رمضان کی. جب شک کی نیت سے روزہ رکھا تو رمضان کا ادا ہی نہیں ہوا. اس کو تو شک تھا کہ رمضان ہے یا نہیں ہے، تو پھر رمضان تو نہ ہوا، اس کا روزہ کیسے ہو گیا؟ چاہے وہ رمضان تھا لیکن اس کی نیت میں شک. تو جس کے خود کلمے میں شک ہے کہ یہ نبی ہے، خدا ہے یا خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں، یا اس کی حقیقت کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر کلمہ کس بات کا پڑھ رہے ہو؟ جب نبی پاک کی حقیقت کا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے تو کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ اور اگر نبی خدا ہے تو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا، پھر محمد رسول اللہ کون ہے؟ وہ تو خدا ہے. کیا عقائد ہیں اللہ تبارک و تعالی. اور یہی نصرانی کہتے ہیں ثالث و ثلاثہ، ان تین میں ایک ہے. یعنی ہمیں پورا پتہ نہیں ہے لیکن ہے ان تین میں کوئی ایک ضرور خدا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث کہ وہ تین کے قائل ہیں. اچھا بات کہتے ہیں کہ نہیں یار تین کے جھگڑے میں کیوں پڑتے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، اسی لیے تو آسمانوں پہ چلے گئے. اچھا بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی غلط بات ہے، خدا تو نہیں ہے لیکن خدا کا بیٹا ضرور ہے. یعنی جیسے عیسائیوں کا چکر ہے وہی مسلمانوں کا ہے. ایک کہتے ہیں خدا ہے، ایک کہتے ہیں لباس بشر ہے اندر سے خدا ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ نہ خدا ہے نہ جدا ہے.
ایک کہتی ہیں کہ حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، حقیقت محمدی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو ان کا کیا حال ہے؟ عیسائیوں کا اور ان کا کیا فرق ہے؟ مجھے آپ بتائیں. اللہ کے ہاں تو یہ گڑبڑ گھٹالا چلتا ہی نہیں ہے نا، کہ دودھ بھی ہو پانی بھی ہو. وہاں تو یہ کام نہیں چلے گا. وہاں تو یہ نہیں چلے گا کہ تم خدا کو بھی مانو اور قبروں پہ کھڑے ہو کے بچے بھی مانگو. وہاں تو یہ کام نہیں چلے گا کہ کعبے کا طواف بھی کرو اور قبر شریف کا طواف بھی کرو. وہاں تو یہ کام نہیں چلے گا کہ اللہ کا سجدہ بھی کرو اور قبروں پہ بھی سجدہ کرو. وہاں تو یہ کام نہیں چلے گا کہ اللہ عالم الغیب ہے لیکن یہ اس کے جن تابع ہیں یہ بھی غیب کی خبر دے دیتا ہے. وہاں تو یہ گڑبڑ گھٹالے والا مذہب چلتا ہی نہیں. ہاں تو کھری بات. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے نبی مکے میں بھیجا. اللہ جانتے تھے کہ یہ مکے والے لوگ جو ہیں یہ ایسے کھڑے ہیں، مانیں گے تو پھر ابو بکر صدیق بنے گا اور نہیں مانے گا تو ابو جہل بنے گا. ان میں درمیانہ کوئی نہیں ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیرا یہ ان میں نہیں ہے. کھڑے لوگ ہیں. مانیں گے تو صدیق عمر فاروق عثمان علی بن جائیں گے اور نہیں مانیں گے تو ابو جہل عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ امیہ بن خلف بن جائیں گے. لیکن یہ منافقت نہیں جانتے، بس نہیں مانتے. ابو جہل نے پوچھا تھا کسی نے کہ حضور کیا؟ اسے کہا حضور سچے نبی ہیں. انہوں نے کہا تم کیوں؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، بس ہماری ضد ہے، ہم نہیں مانتے. تو کھڑے لوگ تو تھے نا، منافق تو نہیں تھے نا. ہمارے ہاں تو چکر بازی ہے نا. اچھا ہمارے بعض لوگوں نے تو اور ترقی کر لی ہے، نبی کا مقام بڑھا. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا جو پیر ہے نا ہمارا مرشد ظاہر وچ ہے پیر فرید، باطن وچ ہے اللہ. انہوں نے کہا یہ ظاہر میں پیر فرید ہے، اندر تو خود خدا ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھو پہلا اہم مسئلہ کیا ہے؟ توحید. دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ رسالت و نبوت. اور تیسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ قیامت. ان تین مسائل پر ایمان نہ ہو یا ہو اور لچک ہو تو اللہ کافر ہو جائے. قیامت پر بھی ایمان ہو کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور ساری تفصیل پہ ایمان ہو کہ باقاعدہ ہم قبروں سے اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا، میدان حشر ہوگا، حساب ہوگا، میزان اعمال ہوگا اور صحیفے اعمال تقسیم ہوں گے، پل صراط سے گزریں گے. پھر جن کے بارے میں اللہ چاہیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کو چاہیں گے جہنم میں داخل کریں گے. ان ساری تفصیلات پہ ایمان ہو تب جا کہ ان مسائل ثلاثہ پہ ایمان ہوگا. تو آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے فرمایا الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ. حاقہ مانا ثابت ہونے والی. وہ ثابت ہونے والی کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو کیا علم ہے جب تک ہم علم عطا نہ فرمائیں. وما ادراک، لیکن یاد رکھو قرآن میں جہاں وما ادراک آیا ہے اللہ نے علم عطا فرما دیا ہے. جیسے فرمایا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، اللہ نے علم عطا فرمایا. اور جہاں لفظ آیا وما یدریک، اللہ نے وہاں اپنے پیغمبر کو بھی علم عطا نہیں فرمایا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کل ما فی القرآن ما ادراک اعلمہ اللہ وما یدریک ان اللہ توانہ. جہاں جہاں اللہ نے فرمایا وما ادراک اللہ نے بتلا دیا. اب یہ قیامت کا نام ہے الحاقۃ، اسی طرح قیامت کا نام ہے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. اسی طرح قیامت کا نام ہے ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. اسی طرح قیامت کو قیامت بھی کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ سارے قیامت کے نام ہیں. اسی طرح فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللهم ثبتنا على الإيمان. 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 الل
اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کالی مہندی جناب داڑھی کو آپ نہیں لگا سکتے ہیں، کالا رنگ منع ہے، مہندی ہو یا کوئی چیز ہو۔ بہرحال جو مہندی کالی ہے وہ حرام ہے۔ اگر یہ جو پرفیوم وغیرہ ہیں یہ جائز ہے۔ مہندی کے بارے میں واضح بات ہے کہ مہندی لگاؤ یا مہندی میں قطم ملا ہوا ہو، لیکن کالی مہندی حرام ہے۔ سب سے پہلے کالی میں جو داڑھی ہے نا وہ فرعون نے بنائی تھی۔ اچھا تم کالی داڑھی بنا کے کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں جی میں نے نئی شادی کی ہے لہذا میں داڑھی کالی کر، یعنی بیوی کو کالا رنگ سے دھوکہ، وہ جانتی ہے جو کچھ تم ہو، وہ تمہارا اندر پر انجر بنجر تو دیکھ چکی ہے، پھر کالی داڑھی ہو یا نیلی داڑھی ہو کیا فرق پڑے گا؟ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو میں جوان ہوں یا نہیں؟ بعض علماء نے مجاہدین کے لیے اجازت دی ہے، جاؤ جہاد کرو پھر کالی داڑھی بھی رکھو تاکہ کافروں میں روب پڑے کہ جوان ہیں۔ اگر عورت ہوٹل میں نواز تو اس کو وہاں بھی 1 لاکھ ملے گا۔ یہ تمہارا غلط فہمی ہے، 1 لاکھ سارے مکے میں ملتا ہے، لیکن جب کعبے میں نماز پڑھتے ہو تو 27 لاکھ ملتا ہے۔ حرم شریف میں افضل نفلی عبادت میں طواف ہے، اس کے بعد نفل ہے، پھر تلاوت قرآن ہے۔ اگر عورت کو احرام باندھا اور حیض آ گیا، طواف قدوم کس بات کا؟ طواف قدوم تو حج میں ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ عمرے میں کیا طواف قدوم ہے۔ حیض آ گیا ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب دن پورے ہو جائیں، تسلی ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کرے، اپنا عمرہ پورا کرے۔ طواف قدوم کی پڑی ہوئی عورت حیض میں ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف قدوم، اور شریف آدمی طواف قدوم حج میں ہوتا ہے۔ خدا کے لیے کو مسئلے پڑھا کرو۔ اگر عورت نے احرام تو نیت کر لی لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے احرام کی پابندی نہیں کی، کیا پابندی نہیں کی؟ خاوند کے ساتھ لیٹ گئی یا اس نے میک اپ سنگار کر لیا، دم پڑ گئی۔ اگر وہ کپڑا اتار دیا اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں۔ عورت کے جو کپڑے ہیں اسی میں نیت کرنی ہے اس نے۔ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ سفید جو کپڑا عورت باندھتی ہے نا یہ احرام ہے عورت کا۔ اچھا بدبخت مسا بھی اس کے اوپر کرتی ہے، نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ عمرہ ہوگا۔ وہ تمہارا سر پھٹا ہوا ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے تم نے، کھولو کپڑے کو، مسا بالوں پہ کرو۔ او کپڑا کھل گیا تو عمرہ تو بھاگ گیا نا، عمرہ دوسری رومال میں بندھا ہوا تھا نا، اس نے رومال کھولا، عمرہ ہوٹل کے کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ کیا جاہل، کیا کرے، کس بات کو روئے؟ میری بہن چھت پہ کپڑے سکھانے کے لیے گئی تھی، کچھ آوازیں سنی تھی، کچھ بھی نہیں، ایسے وہم ہے، وہم کا کوئی علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں، ویسے آخری صورتیں پڑھ کے دم کرو، ٹھیک ہو جائے گی۔ زندہ انسان اپنا عمرہ خود کریں۔ اگر آپ 15 دن سے کم رہتے ہیں، 10 دن 8 دن نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر احرام کی حالت میں منہ پہ کپڑا لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر طواف میں نے کندھا نہیں نکالا، چند قدم کے بعد نکالا، کوئی حرج نہیں۔ اگر نفلی طواف ہے تو عورت محرم کے بغیر کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ یہ کہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ محرم رسی باندھ کے اس کو پھرائے طواف میں؟ اب تو یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ خامد بیوی کے بغیر طواف کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اب تو خامد بیچارہ نہیں آ سکتا، عورت تو آزاد ہے، سارا دن بازار میں پھرتی ہے، طواف کا مسئلہ پوچھتی ہے، شرم ہی نہیں آتی۔ ہر طواف
طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ مکروہ اوقات میں احناف کے نزدیک، حنفی مسلک میں نہ پڑھے، یہاں کے امام کا فتویٰ ہے کہ ہر وقت جائز ہے۔ اللہ کے نام کا ورد، اللہ کے نام کا ورد کے ساتھ حضور کا نام کیوں؟ وہ تو اللہ کے نام الگ ہے، حضور کے نام الگ ہے، ملانے میں تمہیں جب تک شرک نہ کرو تمہیں اللہ کے نام کا ذکر بھی نہیں آتا، کیسے ملاؤ گے؟ یا نہیں، یا اللہ یا محمد یا اللہ تو شرک ہو گیا، یا اللہ یا رسول شرک ہو گیا، یا نبی شرک ہو گیا، یا جبرائیل شرک ہو گیا، یا عبد القادر جیلانی شرک ہو گیا، یا معین الدین اجمیری شرک۔ شرک یہی تو ہوتا ہے، شرکوں کو دم ہوتی ہے۔ یا حرف ندا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، جب غیر سے لگاؤ گے مشرک۔ ہاں قسطوں میں مال بیچنا جائز ہے، دعاؤں میں کسی کا وسیلہ نہیں، سیدھی اللہ سے۔ حضور پاک نے جو دعا طواف میں مانگی ہے، روز طواف کرتے، ابھی تک مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ ربنا آتنا، سیدھی اللہ سے مانگو۔ اگر ہم مزید عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھیں، یا جیرانہ سے جا کے احرام باندھیں، عرفات سے جا کے باندھیں، جدہ سے جا کے باندھیں، حدیبیہ یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں۔ کہتے جی کہ ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، عربی جو ہے وہ نیچے رکھتے، کوئی عربی نیچے نہیں رکھتا، وہ تیری نسل کا کوئی نقلی عربی ہوگا، تم نے عرب دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو سارے اپنی برادری ہے، ہندی سندھی سادات مکہ۔ میلاد النبی بدعت ہے، کھری بدعت ہے، کیونکہ 1400 سال میں صحابہ نے نہیں کیا، اہل بیت نے نہیں کیا، بدعت ہے، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ زمزم پینا جو ہے بیٹھ کے پینا چاہیے، اگر کھڑے ہو کے پی لے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، لیکن عادت ہے نا جی، تازیہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پیر آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں تو کھڑے ہونے کی عادت ہے نا، کھڑنا ہے یا پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے نہیں۔ زمزم کا اتنا احترام ہے، داڑھی روز منڈوا رہے ہو مکے میں، مدینہ منورہ میں جا کے صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہے ہو، رستے بھی پھروا رہے ہو، فائدہ جانے کا مدینہ شریف؟ مجھے آپ سمجھائیں کیا فائدہ ہے؟ یعنی حضور کے مخالف چہرہ بنا کے وہاں جانا چاہتے ہو روضہ مبارک پہ، اس سے بہتر ہے نہ جاؤ۔ مزید اللہ کا قہر کو تو دعوت نہ دو کہ یا رسول اللہ مجھے تیری شکل پسند نہیں، میں اس لیے انگریزوں کی شکل بنا کے آیا ہوں، نہ جائے، اس سے بہتر ہے کم از کم ادب کرو، اتنا ادب تو ہو کہ سامنے نہ جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت قائم ہوگی جب کوئی بندہ کلمے والا نہیں ہوگا، تو ہاں بالکل ٹھیک ہے، مر جائیں گے اور کیا ہو جائے گا، ایک ہوا چلے گی، ایمان والے مر جائیں گے۔ حتی لا تقل فی الارض اللہ اللہ، اسی طرح فرمایا القیامت تقام علی شرار الخلق، برے لوگوں میں قیامت آئے گی، اچھے سب فوت ہو جائیں گے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ میں نے عمرہ کیا مسجد عائشہ سے، طواف بھی میں نے کر لیا، لیکن صفا دوڑنے جا رہا تھا تو یاد آیا کہ میں نے انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، دم ادا کریں جناب، انشاءاللہ آئندہ نہیں بھولے گا۔ تم چادریں باندھتے رہے، تمہیں انڈر ویئر نظر نہیں آیا؟ کوئی خاص اینک لگائی ہوئی تھی آپ نے؟ اب ایک بکری دم تو مجال ہے کہ پھر تم سے غلطی ہو، اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے نا۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، سوئی لگا دی، بہرحال خیرات کر دے، دم تو نہیں پڑتا لیکن ناجائز ہے سوئی لگانا۔
یہ کل شریف، ساتواں شریف، یہ مولوی شریف کا مسئلہ ہے، شریعت شریف کا کوئی مسئلہ نہیں۔ کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، لیکن مولوی نے کہیں سے تو کھانا ہے نا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی فوت ہوئی ہے، پتہ نہیں اس نے خودکشی کی ہے یا اس کو کسی نے مارا ہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، جو ہوگا اللہ حق فرمائیں گے۔ تکبیر تحریمہ اس کے وقت نیت نہیں تھی، کیا کر رہے تھے تم؟ عجیب آدمی ہے، دماغ خراب۔ جب اللہ اکبر کیا نیت نہیں تھی، کیوں کیا اللہ اکبر؟ اور دماغ خراب، یعنی وہ کہا نہیں نا 4 رکعت نماز برائے خدا، وہ تو بدعت ہے۔ نیت دل میں ہے، بس اللہ اکبر، ختم۔ سرکار دو عالم نے کبھی سبز پگڑی نہیں باندھی، سرکار دو عالم نے کبھی بغیر ٹوپی یا پگڑی کے نماز نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے۔ اگر وضو میں 2-3 بال ٹوٹ گئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ میں نے عمرے کا طواف کیا، چونکہ اوقات مکروہ تھے، میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، میں بھول گیا، مجھے دوسرے دن یاد آیا، کوئی بات نہیں، دوسرے دن پڑھ لو، 10 دن کے بعد بھی یاد آیا پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ انگوٹھی پہننا تو سنت ہے، لیکن پتھر کوئی بھی ہو۔ اب 2 مسائل ہیں، انگوٹھی تو خیر اتفاق مسئلہ ہے کہ سنت ہے، حضور نے جو پہنی تو سنت ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی جو انگوٹھی مبارک تھی، وہ انگوٹھی بھی تھی اور مہر بھی تھی، اسی پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، یعنی محمد رسول اللہ۔ تو اسی کو جب بادشاہوں کو یا ہدایات جاری فرماتے، خط مبارک لکھتے تو اس پہ مہر لگاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں انگوٹھی تو تھی، لیکن اس سے مہر کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ فِسُّهُ حَبَشِيٌّ، حضور کی انگوٹھی کا نگینہ جو ہے وہ حبش کے علاقے کا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ نگینہ پہننا بھی ثابت ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فِسُّهُ حَبَشِيٌّ کا معنی یہ ہے انگوٹھی کی طرز جو ہے وہ حبشہ والوں کی طرز کے پر بنی ہوئی تھی۔ بہرحال کوئی بھی پتھر پہنے، عقیق پہنے، کچھ پہنے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ یہ جو جاہلوں کے عقیدے ہیں نا کہ جی تمہاری پیدائش کون سی ہے، تمہارا سٹار کون سا ہے، تمہیں فلاں پتھر فائدہ دے گا، وہ خود بھیک مانگ رہے ہیں بتانے والے۔ ان کو نہ کوئی پتھر بھی راس نہیں آتا بدبختوں کو، سڑک میں بیٹھے ہیں 10 روپے دے کے قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ تم اپنی قسمت تو ٹھیک کرو بدبخت۔ میں شرائع مجاہدین میں رہتا ہوں، میں چھٹی پہ گیا تھا، احرام نہیں باندھا، ڈیرے پہ پہنچ کے 1 دن کے بعد عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ شرائع مجاہدین حرم کے اندر ہے، تو گویا ہم باہر سے جب آئے تو سیدھے حرم آ رہے ہیں۔ اگر حرم کے باہر ہوتا تو دم سے تم بچ جاتے، جیسے جموم کے لوگ آ جاتے ہیں یا نوریہ کے لوگ آ جاتے ہیں، بارہ کے لوگ آ جاتے ہیں، جدے کے لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کی نیت تو حرم ہوتی ہی نہیں نا، ان کی نیت تو اپنا جگہ ہے، اپنا ڈیرا ہے، پھر ان پہ کوئی دم نہیں پڑتی۔ لیکن جو میقات سے چل کے سیدھا حرم آ رہا ہے، اگر احرام نہیں باندھے گا، عمرہ نہیں کرے گا، تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ثبتنا على الايمان اللهم صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم نور وجوهنا بنور الايمان نور قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقرآن۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا،
جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو تیرے دروازے پہ عمرے پہ آ رہے ہیں سب کی حاضری منظور فرما, سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرما, سب کو حضور کا شہدائی بنا, سب کو توحید کا فدائی بنا, سب کو سنت پہ چلنے والا بنا, سب کو بدعت سے نفرت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, گجرات میں ہیں, اراکان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, پاکستان میں ہیں, افغان میں ہیں, جس بر میں ہیں, بحر میں ہیں, ہوا میں ہیں, فضا میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین لا تردنا عن بابک خائبین لا تجعلنا من القانتین اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين